الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہے، اعطانی اسماء الخلائق، جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ بس جب کوئی میرا امتی فلا یصلی علی احد الی یوم القیامۃ الا بلغنی باسمہ و اسم ابیہ، جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، قیامت تک جو کوئی بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے وہ فرشتہ مجھے اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا، فرشتہ کہتا ہے ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک یا رسول اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات علی پر درود پاک کا گجرہ نشاور کیا ہے۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ جب ہم 14ویں صدی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک شخصیت نظر آتی ہے، سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بریلوی رحمہ اللہ، جو 14ویں صدی کے بدر اور ہفتہ میں نیمروز کی طرح اپنی شان محدثیت میں تابع و درخشاں ہیں، فضل و کمال میں بلند رتبہ، علوم و فنون میں نابغہ روزگار، جس کے سامنے عرب و عجم، حل و حرم، جلیل القدر علماء، عظیم المرتبت علماء نے سر نیاز خم کیے، جس کے علمی دبدبے کے سامنے یورپ و ایشیا کے فلاسفہ مرعوب و طفل مکتب نظر آتے ہیں۔ وہ شخصیت 150 سے زیادہ علوم و فنون کی ماہر تھی۔ اس شخصیت کا آج میں آپ کو تعارف پیش کروں گا۔ سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی علم حدیث میں کیا خدمات ہیں، فن حدیث میں کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک مخالف کا قول بتاتا چلوں۔ ایک مخالف نے لکھا کہ امام احمد رضا خان کے زمانے میں فقہ حنفی اور اس کے جزیات پر آگاہی میں شاید کوئی ان کا ہم پلہ ہو، لیکن اس کے بیٹے نے نہایت متعصبانہ لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے والد کے اس اعتراف کر لینے کے بعد قوسین میں یعنی بریکٹ میں اس عبارت کا بے بنیاد اضافہ کر ڈالا، کانا قلید البدعتی فی الحدیث و تفسیری، یعنی علم حدیث اور علم تفسیر میں ان کو کم حصہ ملا۔ اور اسی طرح ایک اور مخالف نے آپ کو فقی مانا، آپ کو فقی تسلیم کیا، لیکن ساتھ ہی آپ کو محدث ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ یہ سب باتیں بے بنیاد اور آپ کی تصنیف سے عدم واقفیت کا نتیجہ ہے۔ یہ باتیں تو وہ بندہ کرتا ہے جس نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا نہ ہو، اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے ناواقف ہو۔ جو بندہ اعلیٰ حضرت کو پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح دیگر علوم و فنون میں ماہر تھے، اسی طرح علم حدیث میں بھی ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ بات تو ایک ناقابل انکار حقیقت بن جاتی ہے۔ ایک طرف تو فقی تسلیم کر رہے ہیں، ایک طرف تو علم فقہ میں ماہر مان رہے ہیں، اور دوسری طرف علم حدیث میں ان کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ ماہر نہیں تھے، حالانکہ فقی کے لیے علم حدیث میں ماہر ہونا لا بد و لازمی چیز ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا علم حدیث میں کیا مرتبہ تھا، محدث اعظم کچھوچوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے علامہ وسیع احمد صورتی عمدۃ المحدثین حافظ بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا، امام احمد رضا کا علم حدیث میں کیا مرتبہ ہے؟ امام احمد رضا کا علم حدیث میں کیا مرتبہ ہے؟ تو سنیے، محدثین میں ایک نام رکھنے والی شخصیت حافظ بخاری علامہ وسیع احمد صورتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم حدیث میں امام احمد رضا کا یہ مرتبہ ہے کہ اس وقت حدیث میں امام احمد رضا مومنوں کے امام ہیں، مومنوں کے امام ہیں۔ اسی طرح خود محدث اعظم کچھوچوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علم حدیث کا اندازہ اس سے کیجئے کہ جتنی حدیثیں فقہ حنفی کی ماخذ ہیں ہر وقت پیش نظر، جتنی حدیثیں فقہ حنفی کی ماخذ ہیں ہر وقت پیش نظر، اور جتنی حدیثوں سے فقہ حنفی پر بظاہر زد پڑتی ہے اس کی روایت و درایت کی خامیاں ہر وقت ازبر۔ علم حدیث میں سب سے نازک شعبہ علم اسماء الرجال کا ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے سامنے جب کوئی سند پڑھی جاتی راویوں کے بارے میں دریافت کیا جاتا تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ راویوں کی جرح و تعدیل کے جو الفاظ منہ سے فرما دیتے، کتاب اٹھا کر دیکھا جاتا تو تقریب و تذہیب میں وہی لفظ ملتا جو سید اعلیٰ حضرت فرمایا ہوتا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی علم دانی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ علم حدیث میں کتنے ماہر تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ آپ نے علم حدیث کی کون کون سی کتابیں درس کی ہیں، علم حدیث کی کون کون سی کتابیں درس کی ہیں؟ تو سید اعلیٰ نے فرمایا مسند امام اعظم، مسند امام شافعی، مسند امام احمد، موطأ امام مالک، موطأ امام محمد،
شرح معانی الآثار، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، خصائص نسائی، خصائص کبریٰ، منتہی الجارود، الترغیب و ترہیب، کتاب الآثار، کتاب الحج، کتاب الخراج، کتاب الاسماء والصفات، مشکات، جامع کبیر، جامع صغیر، حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا 50 سے زائد کتب حدیث میں نے درس و تدریس اور میرے مطالعے میں رہی ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی حدیث زانی ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے یہ اجمالاً فرمایا، تحقیق کی گئی تو اعلیٰ حضرت کے 356 رسائل سے 240 کتب حدیث ملی ہیں۔ 240 کتب حدیث، 240 حدیثیں نہیں، 240 کتب حدیث ملی ہیں۔ کون کہتا ہے کہ امام احمد رضا علم حدیث میں کمزور تھے؟ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ جب سید تعظیمی کے حرام ہونے پر قلم اٹھاتے ہیں تو ایک پورا رسالہ تحریر فرما دیتے ہیں، اس میں 40 احادیث درج فرما دیتے ہیں۔ جب 1305 ہجری میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی گستاخ نے یہ گستاخی کی کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسول نہیں ہیں، یعنی حضور رسولوں میں افضل نہیں ہیں، تو سید اعلیٰ حضرت کا قلم حرکت میں آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآنی آیات کے بعد 17 احادیث قدسیہ، 100 سے زائد احادیث صحیحہ سے یہ ثابت کیا کہ اللہ کی عطا سے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں میں سے سب سے افضل رسول ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ایسی کتابوں کے حوالہ جات درج فرمائے کہ مخالفین کی کلیں ٹھکانے لگ گئیں۔ 1311 ہجری میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے سامنے ایک استفتاء پیش کیا گیا۔ زید ہے وہ درود تاج پڑھنے کو شرک و بدعت کہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع بلا والببا کہا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا قلم حرکت میں آیا۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ایک پوری کتاب الامن والاولا تحریر فرما دی، اور اس میں 300 سے زائد احادیث سے یہ ثابت کیا اللہ کی عطا سے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب عطا ہیں اور وباؤں کو اور خطاؤں کو دور فرمانے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ جب حدیث لے کر آتے ہیں تو ایک راوی نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بلکہ متعدد راویوں سے وہ روایت لے کر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ایک روایت لے کر آئے، حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اطلبوا الخیر والحوائج الی حسان الوجوہ، اپنی حاجات کو، بلائیوں کو خوبصورت چہرے والوں سے، یعنی اللہ کے اولیاء سے طلب کرو۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اس کو ایک راوی سے نہیں، 2 سے نہیں، 3 سے نہیں، بلکہ 9 ترک اس حدیث کے لے کے آئے، 9 راویوں سے اس حدیث کو روایت کیا، اور پھر اس کتاب کو ایک کتاب سے نہیں، 2 سے نہیں، 3 سے نہیں، بلکہ 34 کتابوں کے حوالہ جات فرما دیے۔ اس ایک حدیث میں ایک حوالہ نہیں، 34 حوالہ جات فرما دیے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، لا تدخلوا الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا سورۃ، جس گھر میں کتا کی تصویر ہو اس گھر میں اللہ کے ملائکہ تشریف نہیں لاتے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے یہ حدیث لے کر آئے تو 10 راویوں سے 10 ترک سے یہ حدیث لائے اور 43 کتابوں کے حوالہ جات فرما دیے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ایک اور روایت لے کر آئے کہ قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، جو قل هو اللہ احد شریف ہے اس کی ایک بار تلاوت کی جائے تو تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے 15 راویوں کے نام درج فرمائے، 15 ترک سے یہ حدیث لائے اور 34 کتابوں کے حوالہ درج فرما دیے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا علم حدیث میں بہت کم مرتبہ ہے۔ اللہ پاک سدہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔